اور جواب دینا یہ نہیں ہوتا کہ آپ موب لے کے آ جاتے ہیں، جواب دیں، ویڈیو میں ریکارڈ کرائیں۔ اچھا، اس میں اس نے نا ایک اور جملہ بھی بولا ہے اینڈ پہ، اس نے کہا کہ پورے ملک کے علماء اسے چیلنج کر رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں نکلتا، اندر بیٹھ کے ساری شیطنت پھیلا رہا ہے، اور جب علماء ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ باہر نہیں نکلتا۔ علماء کو جواب دینے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہے؟ ویسے سارا اپنی اوٹ پٹانگ بکواسیات تم لوگ ویڈیوز میں ریکارڈ کراتے ہو اور مجھے جواب دینے کے لیے ادھر آتے ہو، یہ شرارت کرنے آتے ہو۔ ادھر جو بھی آئے گا سیدھا تھانے میں جائے گا۔ بھائی ایک کان کھول کے سن لو، پاکستان کے قانون میں اس طریقے سے آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، آڈینس کے طور پہ آنا ہے ضرور آؤ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے مدارس میں اس طرح ہی جاتے ہو، بریلوی اکٹھے ہو کے دیوبندیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں کہ بھئی اسام الرحمین میں تمہیں کافر قرار دیا ہے تو ہم تمہیں شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے آ گئے ہیں۔ گئے کبھی؟ ادھر کیا لینے آتے ہو؟ اور پھر دیکھیں اسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا بڑا بھی بھاگ گیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ اس وقت کی اخباریں پڑھو کہ بھاگا دونوں میں سے کون ہوا ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے کہ کون بھاگا تھا۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جناب کہ جی وہ پھندا چوم لوں گا، وہ پھندا چومنے والے بھی سارے معافی نامہ لکھ کے دیتے رہے شروع سے لے کے آخر تک۔ ہاں جی، علم الدین سے لے کے ممتاز قادری تک سب نے معافی مانگی ہوئی ہے۔ چھوڑ دو، کوئی عزت ہے نا تو اس کو رہنے دو۔ چلو جی، پیر میر علی شاہ صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف تمہارے بقول۔ اس وقت تمہارے پاس بڑا کون ہے؟ مفتی منیب صاحب ہے نا۔ جب ان کا اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوتا ہے تو کون صلح کرانے کے لیے باہر آتا ہے؟ مفتی منیب۔ مفتی منیب نے کوئی ایک جملہ بھی میرے عقیدے کے خلاف لکھا ہے؟ مجھے مینشن کر کے دکھائیں کدھر ہے۔ اوے مفتی منیب تو میری وجہ سے خود توبہ کر گیا، اس کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا کہ چشتی رسول اللہ کفر ہے۔ اس بات پہ فتویٰ لکھنا پڑ گیا ہے کہ جس کا دفاع اس کے اپنے مولوی کرتے رہے مناظروں کے اندر۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکووں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تسی بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ اوے چیک کرو، مفتی منیب صاحب ہی اللہ کے فضل نہ ریورٹ ہو چکے ہوئے جائے۔ ہاں، مفتی منیب صاحب تو میرے مذہب پہ آ چکے ہیں۔ تو بقول تمہارے اس وقت پیر میر علی صاحب گئے تھے نا، تو آپ مفتی صاحب بالکل اگر تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں، یا جواب دینا چاہیں تو دیں۔ جواب تو انہوں نے دے دیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے۔ لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا، تمہارا تو تھا، تم نے تو مناظرے کیے ہوئے۔ مفتی منیب نے تو فائر فائٹنگ کی کوشش کی ہے، وہ بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ تمہارے معافی مانگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک تم نے فتویٰ نہیں دینا اپنے بزرگوں کے اوپر، کیونکہ 100 سال پہلے تو یہ کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی۔ 1921 میں ڈیتھ ہوئی ہے احمد بریلوی صاحب کی، انہوں نے سبع سنابل کتاب کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ موجود ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا اور کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پتا تھا، اعلیٰ حضرت کی بزرگی فارغ ہو گئی کہ ایک بندہ بغیر تحقیق کے
اور وہ جو غوث وقت ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی, جن کو کہتے ہو کہ وہ اس دجال کے مقابلے میں نکلے تھے. ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. پیر میر علی شاہ کی ہینڈ ریٹن بکس آج بھی گولڈا شریف میں موجود ہیں, ان کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. ان کو بھی کہو گے کہ بدل گئی ہیں کتابیں, اور کوئی نہیں بدل گئی, سب دفاع کرتے سنجے, اور ڈر گئے میرے تو, اور نس گئے ہوئے. 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے ہوئے. کیوں لکھ کے گئے, وہ دفاع کر کے گئے معرفت کی بات. آپ مجھے بتائیں, یہ بندہ جس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو, یہ مناظرہ لڑنے اگر غلام احمد قادیانی دجال کے سامنے جائے گا تو انہیں کے مناظرہ لڑنا ہے. انہوں نے کہنا ماما پہلے اپنے گھر دی خبر لے, ہاں دسو کیا مناظرہ لڑنا ہے انہوں نے. اکو کو جیو گلے لگ کے رو, ایک وڈا پرا ایک نکا پرا. پھر 1945 میں ڈیتھ ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی. اس نے پوری کتاب لکھی ہے سنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ. اس کتاب میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا, کیونکہ وہ بھی چشتی سلسلے سے تھا, ہے دیوبندی تھا لیکن تصوف میں چشتی تھا. المہند میں اس کے جو سائن ہے نا, اس میں اس نے لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. اور جو بونگیاں ماری اس نے 3 جواب دیے, میں نے ان بونگیوں کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیے. تو 1945 تک بقول اشرف علی تھانوی صاحب کے چشتی رسول اللہ کا دفاع ہو رہا ہے. کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں کوئی نہیں بدلی ہوئی تھی, پہلے انہیں ہاتھ ہی نہیں تھا کسی نے ڈالا ہوا. اس طرح عوام الناس کے سامنے یہ چیزیں وائرل نہیں ہوئی تھی. او یار اتنا تو چھوڑے, میں 2009 کے مناظرے کی بات کر رہا ہوں. اب بھی ہمارے ایک بھائی پوڈ کاسٹ کر کے گئے میرے ساتھ, انہوں نے حنیف قریشی سے پوچھا کہ آپ تو کہنے کتابیں بدل گئی ہیں, 2009 میں تو آپ خود دفاع کر رہے تھے. جواب ہی نہیں دیا اس نے, گول کر گیا. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو چاہیے تھا فوراً کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, انسان ہے, غلطی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلطی مان لینا کہ یہ غلطی ہوئی ہے, پھر تو انجینئر صاحب کا مقدمہ ثابت ہو گیا. دیوبندیوں کو اندر سے پتا ہے کہ احمد بریلوی نے گستاخانہ عبارتوں پہ ہم پہ صحیح گرفت کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہم نے حسام الارمین کو ٹھیک مان لیا تو ہمارے تو سارے بزرگ فارغ ہو گئے. اس وجہ سے انہیں توبہ کی توفیق آج تک نہیں ہو رہی. المہند لکھ کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اپنی گستاخانہ عبارتوں کا. سیم وہی کام بریلوی بھی کر رہے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آتی گستاخیاں دفاع کیوں کر رہے ہیں, ہوں پتہ لگا نا کیوں کر رہے ہیں. تو انہوں بھی تو توفیق کوئی نہیں ہو رہی توبہ کرنے دی. یہ کام ہی بڑا مشکل ہے. دوسرے کو کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ گستاخیوں کے اوپر کیوں ابھی تک اڑے میں, آپ بھی اڑے میں. الٹا آئے دن میرے اوپر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں. تو میں نے تو سیدھا آپ کے بڑوں کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے, بالکل ذہن میں رکھیے گا.